الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. معزز سامعین ناظرین، ایک حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو ایک دوست کا سوال تھا، تو یہ میری گفتگو جو ہے وہ مذہبی ہے، جو ہے احادیث میں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عموماً ہمارے ہمارے معاشرے میں اگر مرد اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ہے، محبت ہے، دونوں کی اچھی بن گئی ہے، مرد گھر کے کام کاج میں اگر ہاتھ بٹوا دیتا ہے، کام کروا دیا کچھ، تو یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ سارے معاشرے والے اس کو کہتے ہیں کہ یہ رٹ مرید ہو گیا ہے، کہ یہ جو ہے اب بیوی کے مانگتا ہے، کام کرواتا ہے، سارا کچھ ہے. پورے معاشرے کا یہ طرز بھی ہے، مذہب بھی ہے، اور باعث عبرت بھی گفتگو ہے. تو ہونا کیا کیا چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے. بالکل نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اگر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا کسی قسم کا ہو سکتا ہے، سبزی کی کٹنگ کرنا، کپڑے دھو رہی ہے اٹھا کے تار پہ جا کے لٹکا دیے، اپنے کپڑے خود پریس کر لیے، یا بچوں کے کپڑے پریس کر کے دے دیے، یا اپنے شوز کو خود صاف کر لیا، یا اپنے شوز کو بچوں کے شوز کو خود بند پالش اگر کر کے دے دے، یا اپنا کھانا خود اٹھا کے جو ہے اٹھا لے، نکال لے، یا اپنے لیے چائے بنا لے، یا بیوی کے لیے بھی چائے بنا کے لے آئے، بچوں کے لیے بنا کے لے آئے، یا ایک بہت اچھا کوک ہے، کھانا اس نے بنا لیا ہے گھر والوں کے لیے، بیوی وغیرہ کے لیے. تو گھر میں جتنے بھی ہوتی ہیں ریلیٹیو، جتنے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. معاشرے میں ایسے مرد کے لیے کہا جاتا ہے، ایک لقب بہت خوبصورت رکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اب بیوی کا جوروں کا غلام ہو گیا، بیوی کا غلام ہو گیا. حقیقت دوستو ایسا نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، جس گھر میں یہ ایسا کمپرومائز میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، تو یاد رکھنا وہ اس گھر میں شیطان کبھی داخل نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اس گھر میں کبھی رنجشیں نہیں آتی، اس گھر میں کبھی جدائیاں نہیں ہوتی کہ میاں کا منہ ادھر ہو اور بیوی کا منہ ادھر ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ کس گھر میں ہوتا ہے؟ یہ اسی گھر میں ہوتا ہے کہ جہاں بیوی کو غلام ہی سمجھ لیا جائے. نہیں، سارا کچھ کرنا ہی اسی طرح ہے، نہیں، اچھے اخلاق سے پیش نہ آیا جائے. دکھ درد میں اگر وہ بیچاری بیمار پڑی ہوئی ہے پھر بھی اسی کا حق ہے کہ اٹھ کے شاباش نے کھانا کیوں نہیں بنایا. تکلیف ہے، شرعی عذر ہے کہ واقعی بیمار ہے، پھر بھی اس کے اوپر ہاں اس نے کھانا نہیں بنایا، اس نے میری یہ خدمت نہیں کی، اس نے میری یہ خدمت نہیں کی، یہ خدمت نہیں کی، یہ خدمت نہیں کی. تو اس کی ساری زندگی کی اچھائیوں کا صلہ ہم ایک لفظ میں دے دیتے ہیں کہ ہاں اگر اس نے مرچی زیادہ ڈالی ہے، نمک زیادہ ڈالیا، 10 سالہ زندگی کا صلہ ہم نے یہ دیا، ہاں تمہیں تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، یا کپڑے دھوئے کوئی داغ رہ گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں ابھی تک کپڑے دھونے نہیں آتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. نہیں، ایک بزرگ کے پاس گئے، جا کے بیوی کی اس نے نا کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا تیرا دھوبی کون ہے؟ بیوی کپڑے دھوتی ہے. کھانا کون بناتا ہے؟ تیری خدمت کون کرتا ہے؟ تیرے بچوں کی خدمت کون کرتا ہے؟ تیرے گھر کا چوکی دار کون ہے؟ گھر کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تیرے مال کی کون حفاظت کرتا ہے؟ تیرے ماں باپ کی کون حفاظت کرتا ہے؟ ان کا کون دکھ درد شریک جو ہے وہ شیئر کرتا ہے؟ ان کے لیے کھانا کون بناتا ہے؟ سارا بیوی. تو اتنی خصلتیں ہونے کے باوجود
اچھی خصلتیں ہونے کے باوجود اگر کہیں بتقاضۂ بشری کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو برداشت کرنے کے بجائے اس کی ساری زندگی کی اچھائیوں کا صلہ صرف ایک ہی جملے میں ہم ایسا دیتے ہیں کہ وہ اتنا ہارٹ ہوتی ہے، اور وہ جو ہارٹ ہوتی ہے اور دل سے جو آہ نکالتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کی آہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس آہ کا ہماری زندگی میں وہ کیا اثر ہوتا ہے، اچھا یا برا کس صورت میں ہوتا ہے، یہ ہمیں بالکل بھی پتا نہیں ہے. دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ہے گھر میں، شوہر کی بہنیں ہیں گھر میں، یا شوہر کی بھابیاں ہیں گھر میں، جوائنٹ فیملی ایک گھر میں اگر رہتی ہے، اگر کسی کا دل چاہا بھی ہے کہ میں آج بیوی ہے میری، میں اس کے ساتھ سبزی کی کٹنگ کر دوں، اس کے ساتھ واشنگ مشین لگائی ہوئے کپڑے دھلا دو، یا اس کے ساتھ دیگر کام کے گھر کے کام کاج میں جو ہیلپ کر دو، اس کی مدد کر دو، تو اس کو چیز جائے کہ یار اچھا کام کیا. نہیں تو بیوی نے تھلے لگ گیا، بیوی کے نیچے لگ گئے ہو. ہاں، بیوی نے ایسا کچھ تمہیں پلا دیا ہے کہ ہاں اس کے نیچے لگ گئے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، جو اس کے کام ہے وہ تم کر رہے ہو، رن مرید ہو گئے ہو. قطعاً ایسا نہیں ہے. میرے آقا کا فرمان ہے تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. ہمارے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت میں ہو رہا ہے کو نظر فرمایا. ہمارے بابا جی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہا جی میں تو گھر میں اتنی دہشت ہے کہ گھر میں داخل ہوتا ہوں سارے جو ہے بیوی بچے سارے ادھر، کچھ کوئی اس کونے میں چھپ جاتا ہے، کوئی ادھر، مجھے کوئی فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے بزرگوں نے کیا خوب جملہ فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ پھر تو انسان تو نہ ہوا، تو بلا ہوئی. حق تو یہ تھا کہ گھر سے انٹر ہوتا، گیٹ سے دروازے سے انٹر ہوتا تو تیرا استقبال کرتے کہ گھر کا چاہیے آ گیا، تمہیں بٹھاتے، عزت دیتے، کھانا پینا سب کچھ، خوش ہو جاتے کہ خیر سے آیا. یہ کیا رویہ کہ ہاں دل میں حسرت رہے، خدا کرے کہ گھر سے نکلے اور کچھ چند سانس ہم سکون کی لیں. کیا ہمارا رویہ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسا ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں جھولی اٹھا کے دعا کر کے اللہ کے لیے خیر سے جائے اور خیر سے واپس آئے، یا ان لوگوں کی طرح ہے ہمارا رویہ کہ جو دعا کرتے اللہ کرے نکلا ہی رہے، اللہ کرے اس کی زبان ہی بند رہے کہ بول ہی نہ سکے، گھر میں تو چپ ہی رہے اور ایک گھر میں گھس کے سو، ایک کونے میں چپ کر کے سو جائے. اس کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ کر دے کہ ایسی کوئی اور فول بات منہ سے نکالے جس کو ہم سنیں اور برداشت نہ کر سکے. تو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو گھر میں وہی یاد رکھنا، ایک ہسٹری ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ تھا، تو وہ تو یہ کہ مسواک چپائی ہے تو میرے آقا فرماتے تھے کہ دھونا نہیں، ایسا اسی حالت میں مجھے مسواک سے لعاب لگی اور میرے آقا دھوجا کرتے تھے. پانی پیا پیالے سے، کس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا، وہ میرے آقا دھوجا وہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہے ہیں. اگر یہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپلائی کر دیں، خدا کی قسم کبھی گھر جو ہے وہ جہنم نہ بنے، گھر میں کبھی آگ نہ لگے، نفرتوں کی، کدورتوں کی، دل ٹیڑھے نہ ہو، دل میں نفرتیں نہ آئے، سب کے دل محبتوں سے بھر جائے، ایک لمحے کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا ہونا نہ، وہ جدائی برداشت نہ کر سکے ایک دوسرے کی. ایسا ہونا چاہیے گھر میں ہمارا رویہ، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہترین، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج زکات یا کچھ بھی اچھے عمل کرنے والا نہیں، میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین تم میں سے وہ مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گھریلو معاملات کو سدھارنے کی اور ایسا تعلق جو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا
اسی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔